الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، انفقو خرچ کیا کرو، من طیبات عمدہ چیزوں سے، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، ولستم بآخذیہ حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم نہ لو، الا ان تغمضوا بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو، یعنی آنکھ پھیر لو، فی اس میں، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے، غنی ہے اور حمید ہر تعریف کے لائق، ہر تعریف کے لائق ہے۔ طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو عمدہ بھی ہوں، ذرا توجہ سے یہ طیبات کا سن لیجئے۔ طیبات سے یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا نا انفقوا من طیبات، کہ خرچ کرو کس سے؟ عمدہ چیزوں سے۔ تو ارشاد فرمایا طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جو عمدہ بھی ہوں، یعنی اچھی بھی ہوں، حلال بھی ہوں، اچھی بھی ہوں، حلال بھی ہوں اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہو۔ یعنی ایک چیز مثال کے طور پہ مرغی ہے، تو مرغی کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن اگر کوئی چوری کر لیتا ہے یا کسی سے چھین لیتا ہے تو وہ حلال طریقے سے تو نہیں اس نے حاصل کی، تو پیسے دے کے کسی سے حلال طریقے سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمدہ ہو، حلال بھی ہو اور اس کے کمانے کا طریقہ بھی کیا ہو؟ حلال ہو۔ پیسہ حلال ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں لین دین میں، لیکن ایک آدمی رشوت لے لیتا ہے، اب وہی پیسہ حرام کا ہو گیا، ہے پیسہ لیکن حرام کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ انفقو خرچ کرو من طیبات جو عمدہ چیزیں ہیں۔ پھر نیچے حضور سیدی ضیاء الامت نے اس کی وضاحت میں لکھ دیا، فرمایا عمدہ بھی ہوں یعنی اچھی بھی ہوں، حلال بھی ہوں اور حلال طریقے سے کمائی بھی گئی ہوں، کیونکہ اس طرح خرچ کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ غریب کا فائدہ، کسی چیز کے خرچ کرنے کے کتنے مقاصد ہیں؟ 3۔ پہلا کیا ہے؟ غریب کا فائدہ، اپنے نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ سبحان اللہ۔ کسی چیز کے خرچ کرنے کے کتنے فائدے ہیں؟ کون کون سے؟ غریب کا، جس کو دی جا رہی ہے اس کا فائدہ، نفس کی اصلاح، تیسرا اللہ کی رضا۔ یہ تینوں فائدے تب حاصل ہو سکتے ہیں جب چیز عمدہ ہو۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ لطیفے کے طور پہ عرض کیا تھا نا کہ ایک شخص نے ہاتھ پھیلایا اور اسے کہا کہ مجھے، اس کی ریڑھی پہ آم پڑے تھے تو اس نے کہا مجھے اللہ کے واسطے دے دو، سیب تھا یا آم تھا، جو بھی پھل تھا، تو اس نے ایک گلا سڑا جو تھا اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب اس نے اس کو اپنے کھیسے میں ڈالا اور پیسے دیے، کہا یہ 20 روپے کے دے دو، تو اس نے ایک اچھا سا پھل اسے دیا، تو وہ دونوں پھلوں کو ہاتھ پہ لے کے کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے نام کا دیا ہوا ہے گلا سڑا اور یہ میرے 20 روپے کا دیا ہوا ہے اچھا۔ کچھ سمجھ گئے یا نہیں؟ اللہ کوئی معمولی چیز ہے کہ اللہ کے نام پہ ہم رف چیز یا ردی چیز دیں؟ نہیں، ہمیں 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ 3 فائدے ہوں اور طریقے بھی 3 ہیں، چیز بھی عمدہ ہو، حلال بھی ہو اور حلال طریقے سے بھی، عمدہ ہو،
حلال ہو حلال طریقے سے، فائدے 3، چیز میں خوبیاں بھی 3 اور اسے حاصل ہونے والے فائدے بھی 3۔ وہ کون کون سے؟ غریب کا فائدہ ہو، عمدہ چیز ہوگی، رف چیز ہوگی۔ مجھے کل 2-3 دن پہلے ایک ہمارے شاہ صاحب ہیں، وہ سنانے لگے کہ میری والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ دم کرتی ہیں، تو ایک بی بی آئی اور بڑے گلے سڑے نا کیلے اس شاپر میں لے کے تو آ کے تو وہاں رکھے، تو اب امی جان تو ایسا سلسلہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی بھول گئی ہے، دم والی آئی ہے تو یہ رکھ لو۔ اگلے 2-3 دن بعد آئی تو انہیں پتہ تھا یہ ہے، تو انہوں نے اسے کیلے دی، انہوں نے کہا جی یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، تو مائی صاحب فرمانے لگی گلے سڑے میرے لیے لے کے آئی۔ ہماری حالت یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اب ایک غریب کو گلی سڑی چیز دیں گے، مزہ تب ہے اپنے بچے بعد میں کھائیں، غریب پہلے کھائے، غریب پہلے کھائے پھر مزہ آتا ہے۔ بچے خوشی تھے ہر کوئی دے دیتا ہے، ایک ایڑی بہادری ہے بھائی، جو پہلے پکایا ہے وہ دو غریب کو، اچھی سی بوٹی ڈال کے دو، اچھا سا سالن اسے شوربہ ول ڈال کے دو، یہ غریب کا فائدہ۔ جڑا سارے پورے ٹبر دا بچے جناب ایک شاپر پا رکھیا تو جناب دروازے تے دستک کوئی احسان چاڑے جناب، نہیں، عمدہ ہو، من الطیبات، عمدہ ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، تو فائدے بھی 3 حاصل ہوں گے، ایک غریب کا فائدہ ہوگا، ایک ہمارے نفس کی اصلاح ہوگی، اور سب سے بڑی بات اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کیا ہوگا؟ راضی ہوگا۔ یہ مقاصد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کی جائے، اور اگر ردی خرچ کی تو نہ غریب کو کچھ فائدہ پہنچا، نہ انسان کے بخل کی آلودگی سے نفس کی صفائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ وہ ذات جو اپنے بہتر سے بہتر انعامات کی تم پر بارش فرما رہی ہے، جب اس کے نام پر دینے کا وقت آیا تو سب سے ناکارہ چیز تم نے اس کی راہ میں دے دی، تو وہ کیوں کر تم سے راضی ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پھر کیونکہ جب ردی چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ردی چیزوں کو کیسے پسند؟ یہ آگے فرمایا نا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم، اگر ہمیں کوئی ردی گلے سڑا کیلا دے یا کوئی فروٹ دے تو ہم لے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا، بازی کو اتنے رہ گئے ہیں۔ اگر کوئی غریب بھوک کا مارا لے بھی لے گا نا تو وہ جو گلی ہوئی چیز ہوگی نا اس کو وہ کاٹ کے جو ستھری چیز ہوگی اس کو کھائے گا، ایسا ہی ہوگا نا، تو پھر دینے کا فائدہ۔ تو اس لیے کہا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، حالانکہ اگر تمہیں کوئی ردی چیز دے تو تم اسے نہ لو سوائے اس کے کہ آنکھ پھیر لو، یعنی کسی وجہ سے آنکھ پھیر کے لے لیتے ہو کسی مجبوری میں، تو ایک الگ بات۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے دینے والے، اللہ تعالیٰ نے دینے والے اور پھر عمدہ چیزوں کو دینے والے جب یہ بیان کر دیا تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے اسماء اور صفات استعمال کی، فرمایا وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، غنی حمید، اللہ بھی غنی ہے، تم بھی غنی ہو جاؤ، اللہ بھی غنی ہے، تم بھی غنی ہو جاؤ، جب تم غنی ہوگے اللہ تمہیں اور غنی کر دے گا، غنی تمہیں اور غنی کر دے گا، حمید ہر تعریف کے لائق، سب سے جو بہترین دینے والی ذات ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اب جو ایک اور ہماری خامی تھی اس کی وضاحت کر دی۔ ہماری خامی یہ ہے کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ ہم 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دے دیں گے یا صدقہ خیرات دے دیں گے تو ہم سے 97.5 روپے بچ جائیں گے، اوہو 100 کا نوٹ تو پورا نہ ہوا۔ تو اللہ کریم نے بہت خوبصورت ارشاد فرمایا، الشیطان، یہ جو شیطان ہے نا، یعدکم الفقر، یہ تمہیں تنگ دستی کی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے کہ 100 میں سے 2.5 دے دو گے تو 97.5 بچیں گے، بھائی دھیان کر 100 پورا ہی نوٹ بچے ہونا چاہیے، تو یہ ڈراتا ہے بھائی تم فقیر ہو جاؤ گے غریب۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم کرتا ہے کہ تم بے حیائی کرو۔ واللہ، اب یہ شیطان کی بات تھی، اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے واللہ یعدکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا، کہ تم سے اپنی بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اللہ، وفضلا، اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔
کہیے سبحان اللہ۔ اب دو باتیں آ گئی، ایک شیطان کی بات آ گئی، ایک رحمان کی بات آ گئی۔ شیطان ڈراتا ہے غریبی سے، اللہ کرم کماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے دو، میں فضل کروں گا، کرم کروں گا۔ شیطان کہتا ہے او نہ دیویں، گھٹ جاسی یا غریب ہو جاسی۔ تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے نا۔ تو پھر ڈر کس بات کا اللہ کی بات ماننے میں، جب اللہ خود کہتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ، تم دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کوئی بندہ گناہوں سے پاک ہے؟ غلطیوں سے پاک ہے؟ کیا کسی بندے کو غلطیوں کی پاکی نہیں چاہیے؟ کیا کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہونا چاہتا؟ تو اللہ کہتا ہے یعدکم مغفرۃ، اللہ جب تم دو گے نا تو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اور صرف معاف نہیں کرے گا، وفضلا، پھر تم پہ فضل کی بارشیں بھی برسائے گا، کرم بھی فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم۔ اب یہاں پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، واللہ جو اللہ ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے جب آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء تشریف لاتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ، اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ردی دے رہے ہو وہ جانے گا، اچھا دے رہے ہو، بے دلی سے دے رہے ہو جانے گا، خوش دلی سے دے رہے ہو جانے گا، اور وہ ہے بڑا وسیع، اس کے خزانے میں کوئی کمی۔ مت یہ سوچو کہ وہ پتہ نہیں کیا دے گا اور ہم کو دے دے کے، کہتا نہیں، میرے خزانوں میں کمیاں واقع نہیں ہوتی ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا ہے تاکہ زندگی کے کہیں لمحات میں ہم بھی والناس تک پہنچ جائیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے عطا کی گئی دانائی، فقد اوتی خیرا کثیرا، یقیناً اسے دے دی گئی بہت بھلائی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند، نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند۔ بس یہاں سے آخری سے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے حکمت چاہتا ہے دے دیتا ہے، اللہ جسے حکمت چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور جسے اللہ حکمت دیتا ہے نا تو فقط اوتیا خیرن کثیرا، تو اسے بہت ساری دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے خیر دیتا ہے تو اسے بہت ساری دیتا ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت صرف عقل مند ہی قبول کرتا ہے، جو نصیحت قبول نہیں کرتا نا وہ کون ہے؟ خود ہی بول پڑے ہو یار، بڑی جلدی آپ کو سمجھ آ گئی۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ آپ عقل مند ہیں یا بے وقوف؟ ہم جتنے ہیں ہم عقل مند ہیں کہ میں وچ پایا اپنے آپ نو، ڈرو نہیں تسی، زیادہ بے وقوف ہے زیادہ بے وقوف ہیں کہ ہم نہیں، اس میں کون سی ڈرنے والی بات ہے؟ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، قرآن سن کے اس کی جتنے احکامات ہیں اگر ان پہ عمل پیرا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز میرے اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں بھی عقل مند فرما دے گا۔ وما یذکر الا، شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر رہا ہے، خدا میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ خرچ کر دیا تو خود کیا کھاؤ گے، یہ بھی ڈر ہے، اگر دے دیا تو خود کیا کھاؤ گے، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، درد کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی، در کی بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ بخل کو کفایت شعاری، دور اندیشی وغیرہ کے رنگی عنوان سے پیش کرتا ہے بخیلی کو۔ یہ چیز غور طلب ہے کہ قرآن نے بخل کو فحشاء کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ پیچھے فرمایا نا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ بخل جو ہے یہ بے حیائی ہے۔ بخیلی کیا ہے؟ بخیلی کیا ہے؟ بے حیائی ہے، بخیلی نہیں کرنی چاہیے، تعبیر کیا ہے۔ اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود عیش کر رہا ہو اور کسی غریب بھائی کی امداد کا اسے خیال بھی نہ آتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، کئی دفعہ ان کے ساتھ سفر کرنے کا ابھی شرف حاصل ہوا، سید تھے، تو کہیں ہمیں کھانا یا چائے کا کے لیے کسی ہوٹل پہ بیٹھتے تو کوئی باہر
غریب ہوتا نا، کوئی نظر آ جاتا باہر ہوٹل کے یا کہیں کسی کینٹین وغیرہ کے، تو اسے وہ ساتھ پکڑ لیتے، آ یار تینوں چاہ پیاواں، آ یار تینوں روٹی کھواں، پھر اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھا کے، اس کے کپڑے گندے ہوتے، پسینے کی بوئیں آ رہی ہوتی، سب کچھ ہو رہا ہوتا، لیکن اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ اللہ کے بندوں کی یہ جو عادتیں ہیں نا، یہ ہمیں اپنانی چاہیے، یہ اپنانی چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی عادات اختیار کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہارے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، غریبوں اور تنگ دستوں کی امداد کرنے سے تم پر رزق اور نعمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے۔ اب حکمت سن لیجئے، حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت سے مراد وہ علم صحیح ہے جو اتنا پختہ اور طاقتور ہو کہ وہ انسانی ارادے کو حکماً عمل خیر کی طرف متوجہ کر دے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر فرمایا ہے، اور دنیا مافیہ کو متاع قلیل۔ علم، ایسا علم جو مجبور کر دے خیر کی طرف جانے پہ، اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ حکمت کسے کہا گیا ہے؟ یہ جو ابھی ہم علم سیکھ رہے ہیں نا، اگر یہ علم ہمارے لیے یہ حکمت بنتا ہے تو یہ ہمیں مجبور کر دے گا کہ ہم نے ابھی اٹھنے کے بعد سے کبھی بھی زندگی کے ایک مرحلے میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے جسے قرآن نے خیر کثیر اور دنیا و مافیہ کو متاع قلیل کہا ہے۔ اگر کوئی صاحب علم امراء و اغنیاء سے اپنے آپ کو کم تر کہتر سمجھے تو یہ اس کی اپنی کم نگاہی ہے، ورنہ جو نعمت اور دولت اسے عطا فرمائی گئی ہے اس کے سامنے دولت قارون اور جائے فریدون کی وقت ہی کیا ہے، یعنی کسی کے سامنے اس کی وقت کوئی نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے وقت عطا